اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں اور رحمتیں اور وسعتیں عطا فرمائیں اور ہم کو بھی آپ سے اکتساب علم کی توفیق نصیب فرمائیں۔ میں بلا تاخیر گزارش کرتا ہوں حضور قبلہ صوفی صاحب سے تمام حضرات اپنے اپنے عقیدتوں کے ساتھ نعرے کا جواب دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے والے بھائیوں کو آواز آ رہی ہے؟ پیچھے قریب آ جائے گا، سامنے آ جائے گا زیادہ پڑھا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ تھوڑی آواز تھوڑی کم کر دیں بس، ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین سے جوڑا ہوا ہے۔ اللہ کا شکر کریں۔ دیکھیں، ایک حدیث بات یہ ہے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ کا شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے شکر کرنے کے بدلے میں اس کو زیادہ عطا کرتا ہے، زیادہ دیتا ہے۔ جو بندہ شکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ دیتا ہے۔ جیسے بھی علامہ صاحب نے ایک حدیث پاک سنائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زمین ہے جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جائے، 7 زمین نیچے تک اور اس کے ارد گرد، رائٹ لیفٹ آگے پیچھے، وہ ساری زمین دوسری زمین پر ناز کرتی ہے، فخر کرتی ہے، دیکھو میرے پہ اللہ کا ذکر ہو۔ کتنے نیچے تک؟ 7 زمین۔ اور چند فرشتے ایسے ہیں، کسی حدیث سے بات ہے کہ ان کا کام ہی صرف یہ ہے، دنیا میں آتے اس لیے کہ وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں پر وہ چلتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگوں کو۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، کبھی کوئی بندہ اچھا کام کرے نا تو اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ جو بندہ نیک کام کرے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو دعا دینی چاہیے، اس کے حوصلے کو بلند کرنا چاہیے، شاباش دینی چاہیے، یار اللہ شکر ہے کہ اللہ تیرے سے یہ کام دے۔ اللہ چاہے تو جس سے مرضی لے لے۔ یہاں تو مجھے پتہ نہیں ہے چونکہ میں کراچی کا آتا ہوں، اب ہمارے پنجاب میں لاہور میں جا کے دیکھنے گنگا رام ہاسپٹل ہے، دیال سنگھ کالج ہے، گلاب کی دیوی ہاسپٹل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو غیر مسلموں سے کام لے لے، تو ہم تو اس کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں اللہ تو بے نیاز ہے، تو ہمارے سے کام لے لے۔ دین کا کام ہی اس نے لینا۔ تو جو جس جگہ پر اللہ کا ذکر کیا جائے نا، وہ جگہ دوسری جگہ پر کیا کرتی ہے؟ فخر کرتی ہے، ناز کرتی ہے، فخر کرتی ہے۔ اب دیکھیں جس گھر میں بیٹھے ہیں، یہ گھر ہے عبید بھائی کا، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، یہ بغیر پیسوں کے، بغیر مہینے کے کرائے کے، بغیر کسی لالچ کے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنا گھر دیا ہوا ہے۔ اس کی جزا تو اللہ ہی دے سکتا ہے، میرے پاس یا ہم سب کے پاس کچھ نہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری اوقات اتنی ہے، ہم کہیں گے یار مہینے کے اتنے پیسے دے دو۔ لیکن 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کہ دنیا سے لے لینا اور ایک اللہ سے سودا کرنا۔ یہ گھر ادھر ہی رہے گا، ایسے بنا رہے گا، انہی کا ہی رہے گا، جب تک یہ رکھنا چاہیں گے ان کے پاس رہے گا، بیچنا چاہیں گے بک جائے گا۔ میرا آپ کا گھر ہے، جب تک ہم رکھنا چاہیں گے ہمارے پاس رہے گا، جب بیچنا چاہیں گے بک جائے گا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ باتیں ہوتی ہیں، ہر بندہ یہ کر سکتا نہیں۔ اس کی ایک مثال دوں، اب راستے سے جا رہے ہیں نا، راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے یا کوئی شیشہ ٹوٹا پڑا ہوا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو تکلیف دے رہی ہے، گزرتے سبھی اس کے پاس سے جاتے ہیں، اٹھاتا وہی جس پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ گاڑی روکتا ہے یا موٹر سائیکل روکتا ہے، روک کے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ پھینک کے پھر چلا جاتا ہے، لیکن ہر کوئی کرتا اس پہ اللہ کا خاص کرم ہو وہ یہ کرتا ہے۔
اسی طرح یہ جو یہاں جو یہ اس میں سیمنٹ بجری ریت لگا سریا لگا نا اس گھر میں، اب دیکھیں نا مسجد میں بھی وہی لگا ہے، ہمارے گھروں میں جو سیمنٹ بجری ریت لگی ہے وہی مسجد میں بھی لگی ہے، اور کمال بات یہ ہے کہ مسجد کے واش روموں میں بھی وہی لگی ہے، لیکن اس مسجد کے اندر لگنے والی ریت بجری سیمنٹ کی شان دیکھیں کیا ہے کہ اب لوگ اس کو چومتے ہیں، اور اسی کے واش روم میں لگے ہوئی جو جگہ ہے وہ چیزیں ہیں، لوگ اس پہ واش روم میں جاتے ہیں، اس میں پوٹی پیشاب کرتے ہیں۔ نصیب کیسا ہو گیا، ایک ہی جگہ پر بننے والی اینٹیں، کوئی مسجد کا محراب بن گئی اور کوئی مسجد کے واش روم بن گئی، تو یہ انتخاب میرے اللہ کا ہے۔ اسی طرح ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے، کوئی امام بن گیا، کوئی نیک بن گیا، کوئی بہت اعلیٰ رتبے پر چلا گیا اور کوئی دنیا دار عہدے میں چلا گیا، کوئی اسی ماں کے پیٹ سے پلنے والا چور ڈکیت بن گیا اور اسی ماں کے گھر سے پلنے والا ہے اللہ کا نیک بندہ بن گیا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں نیک بندوں میں شامل کر۔ کبھی کرم دیکھنا ہو نا، کرم ایسا نہیں ہے کہ میں عبید بھائی کی تعریف کروں گا یا جو یہاں پروگرام سارے ساتھی کر رہے ہیں ان میں سے میں ان کی تعریفیں کروں گا تو مجھے کچھ ملے گا۔ اللہ رب العزت نے ان کو چنا ہے، آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے دل میں میری محبت ڈالی ہے کہ یار یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے پیر صاحب ہیں، ہمارے قائد ہیں، یہ اللہ رب العزت نے آپ کے دلوں میں ڈالی ہے۔ کس نے ڈالی؟ اللہ، اس کے اختیار میں۔ یہ بات آپ میری ذہن میں رکھیں، آپ میری بات پہ بڑے خوش ہوں۔ جیسے آپ لوگوں کے دل میں محبت ہے کہ پیر صاحب آئے ہیں وہ بیان کریں گے، پیر صاحب کا بیٹا آیا ہے وہ بیان کرے گا، اب جو یہاں پر عمران بھائی بیان کرتے ہیں یا ساتھی بھائی بیان کرتے ہیں یا جو ساتھی کو نعت پڑھتا ہوگا، کوئی تلاوت کرتا ہوگا، تو آپ لوگوں کے دل میں وہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو، کیا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے دل میں یا لوگوں کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو، اس کا ایک ہی بہترین طریقہ ہے، آپ نیکی کو پھیلانا شروع کر دو، برائی کو روکنا شروع کر دو، اللہ کی مخلوق کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کی عزت کریں، مخلوق آپ کی رسپیکٹ کرے، مخلوق آپ سے پیار کرے، مخلوق کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ محبت کرے، تو کیا کرو؟ برائی کو روکو اور اچھائی کی دعوت دو۔ انجام کیا ہوگا؟ اللہ اپنی مخلوق کے دل میں تمہاری محبت پیدا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ یہاں پر آتے ہیں، کبھی مت یہ سوچیں، میں مدینہ منورہ میں تھا تو آپ کو میں نے فون کیا تھا، آپ کو یاد ہو، کبھی مت یہ سوچیں کہ مجھے کیا ملے گا، کبھی نہیں سوچیں۔ ایک بات تو بتائیں، آپ ایمانداری سے بات بتائیں، آپ میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم سب کو ایک دن کسی کی طرف جائیں کچھ نہ ملے، دوسرے دن جائیں کچھ نہ ملے، تیسرے دن جائیں کچھ نہ ملے، تو ہم دوبارہ جائیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ کچھ مل ہی نہیں رہا۔ ہم جائیں گے تو جہاں بار بار جائیں، اس کا مطلب وہاں سے کچھ مل رہا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہا، نہیں سمجھ آ رہا۔ اگر ہر ہفتے جائیں تو اس کا مطلب ہے کچھ مل رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا یہ بات، آپ اپنے آپ کو لے لیں، آپ اپنے سگے بھائی کے وقت دیکھ لیں، سگی بہن کے گھر، جہاں مرضی جائیں، مسلسل جائیں اور کچھ نہ ملے، آپ دوبارہ جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ اس میں کوئی دوسری رائے تو نہیں ہے؟ اچھا، جو آپ لینے جانا چاہ رہے ہیں وہ نہ ملے پھر تو آپ بالکل ہی نہیں جائیں گے۔ تو جہاں آپ بار بار جائیں اور جو آپ چاہ رہے ہوں پھر وہ ملے، تو بندہ کہتا ہے یار پھر بتاؤں کیا دوسرے کہتا ہے یار میری بات سن، تو ایک دفعہ آگے تو دیکھ گیا، تو آ تو صحیح یار، وہ کہتا ہے یار نہیں کیا ہو گیا، تو کہتا ہے یار تو آ تو صحیح یار، چل آ تو صحیح یار۔ یہ کیا ہے جو ہمیں مل رہا ہے؟ یہ میرا ایک سوال ہے۔ یہ ماشاءاللہ بزرگ بھی بیٹھے ہیں جن کے چہروں پر سفید بال ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، کیا ہے جو مل رہا ہے؟ کیا چیز ہے جو ہمیں مل رہی ہے؟ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، یہ وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے قرب والوں کو عطا کی ہے۔ کیا چیز بنا؟ کیا چیز بنا؟
جہاں میرا اور میرے محبوب کا ذکر ہو اللہ تعالیٰ اپنی محبت والوں کو وہاں بھیج دیتا، جاؤ وہاں چلے جاؤ۔ اللہ نے ان کے دلوں میں اس کے لیے ایک اور بات بھی ذہن میں رکھی، اس کے لیے داڑھی مبارک رکھنا شرط نہیں ہے، پگڑی باندھنا بھی شرط نہیں ہے، بس آپ نے دل میں محبت رکھی دین کی، کس کی؟ اللہ اس کے رسول کی محبت رکھی دل میں، بس کہ یار چلو میری آخرت کا تو سبب بن جائے، میری آخرت بن جائے گی یار، میرے ساتھ بھلا ہو جائے گا، میری نسل کی خیر ہو جائے گی یار۔ اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں انعام کیا دیا، تیرے دل میں اتنی محبت ہے میری، چل تو وہاں جا کے بیٹھ جا، تو بیٹھے گا وہاں جا کے کرم میں تیرے پہ کروں گا، بات تیری بگڑی ہوئی۔ بندہ اتنا مطلب پرست ہے، میں بھی اسی میں شامل ہوں، اس کو کہیں سے کچھ ملے نا یہ دوبارہ وہاں پر جاتا نہیں۔ بہن بھائیوں کے گھر میں جائیں، رشتہ داروں کے گھر میں جائیں، ہمارے مطلب کا کھانا نہ ملے دوبارہ ہم جاتے نہیں ہیں جب تک ہم سنا نہ لیں ان کو بات۔ ادھر کیا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا ہے دنیاوی لحاظ سے، نہ پیسے ملتے ہیں، نہ یہاں سے کوئی دولت ملتی ہے، نہ مکان ملتا ہے، نہ گاڑی ملتی ہے، نہ پیٹرول ملتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا۔ اپنا پیٹرول جلا کے، اپنے پیسے لگا کے، اپنا وقت، فی زمانے میں سب سے مشکل ٹائم ہے وقت نکالنا، اپنا وقت نکال کے آپ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جب آ جاتے ہیں تو یاد رکھو اس بات کو، یہ مت سوچے مجھے کچھ نہیں ملتا، ملا ہے تو آئے ہیں، ملا نہ ہوتا تو آتے نہیں۔ چلے میں ایک اور بات بتاتا ہوں، آپ نے اپنی موٹر سائیکل میں ادھر سے آ کے عبید بھائی کے گھر سے آ کے پیٹرول ڈلوایا، کیسے آپ آئے ہیں؟ موٹر سائیکل پہ آئے ہوں گے یا گاڑی پہ آئے ہوں گے، ایسے ہی بولیں تو صحیح، اس میں پیٹرول تو ڈلا ہوگا، یہاں سے ڈلوایا یا پہلے ڈلا ہوا ہے؟ پہلے ڈلا ہے تو آپ آئے ہیں، نہ ہوتا تو آپ آتے۔ اب موٹر سائیکل کو سائڈ پہ کر دیں، اپنے اپنے دل کو لے لیں، آپ کچھ ڈلا ہے تو آپ آئے ہیں، یہاں آ کے نہیں ڈلنا، پہلے ڈل چکا ہے جو ڈلنا تھا، اب تو اس میں اضافہ ہونا ہے نا، پہلے 2 لیٹر تھا 3 لیٹر ہو جائے گا نا، اب تو اس میں اضافہ ہونا ہے نا، اب تو اس میں اضافہ ہونا ہے نا، ڈلا ہے تو بھائی چل کے آپ آئے ہیں نا، موٹر سائیکل پہ آئے ہیں، گاڑی پہ آئے ہیں، پیسے خرچ کر کے آئے ہیں نا۔ فی زمانے میں اس دور حاضر میں پیسہ خرچ کرنا بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی مفاد کے بڑا مشکل ہے، تو یہ تو ایمان کی نشانی ہے نا آپ لوگوں کی، آپ تو ایمان کے لیے آئے ہیں، کسی اور کام کے لیے تو آپ آئے نہیں، آپ تو آئے اسی لیے کہ یار میرا ایمان بچا رہے، مجھے ایمان کی سلامتی ملے، میرا ایمان بچا رہے۔ رات کو محفل میں جو لوگ گئے ہوئے تھے، آپ دیکھیں نا کیا ہوا، جو رات کو لوگ گئے تھے محفل میں نے رات کو ایک گفتگو کی تھی، آپ لوگ بھی اس کو توجہ سے سن لیں تاکہ بات جو ہے نا وہ سمجھ صحیح آ جائے۔ اب سنیں ذرا، میں نے رات کو بھی بات کی تھی کہ جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں نا تو برش کرتے ہیں، پیسٹ کرتے ہیں، نہیں بھی کرتے تو کرنی چاہیے، اچھائیاں مسواک کرتے ہیں، دانتوں کو صاف کرتے ہیں، نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کہاں سے؟ منہ سے۔ ایسے ہی ہے، کوئی جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو، عالم ہو، مفتی ہو، کوئی کاروباری ہو، کوئی دنیاوی عہدے والا ہو، لیکن اس کے پاس کوئی بیٹھے گا، اگر بیٹھے گا تو منہ دوسری طرف کرے گا، اس سے پیار نہیں کرے گا کہ یار دیکھو کیسا آدمی ہے، اس کے منہ سے بو آتی ہے۔ ہم خیال کرتے ہیں کہ ہمارے منہ سے بو نہ آئے، ہم اپنے موبائل کی بھی حفاظت کرتے ہیں، بولیں تو صحیح، کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کرنی چاہیے۔ ہم اپنی گاڑی کی کرتے ہیں، کتنی ساری کرنی چاہیے، اپنی موٹر سائیکل کی کرنی چاہیے، ہماری چیز ہے، اپنے گھر کی کرنی چاہیے، اپنی اولاد کی، اپنی بیوی کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے کاروبار کی، اپنی نوکری کی، ہر چیز کا ہم خیال کرتے ہیں، روز چیک کرتے ہیں، موبائل کو روز، گاڑی کو روز، موٹر سائیکل کو روز، گھر بار کو، بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، ڈیلی بیسس پہ ہم چیک کرتے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں دیکھتے رہتے ہیں نا، اسے چیک کرتے رہتے تو پھر وہ ٹھیک رہتا ہے۔ اگر آپ موٹر سائیکل کی ٹیوننگ وقت کے مطابق نہ کریں تو، موبائل کو چیک نہیں کریں گے تو، گاڑی کو چیک نہیں کرائیں گے تو، مثلاً جو چیز جس کے اوپر آپ کا دھیان نہیں جائے گا تو وہ پھر آپ سے ایک سوال ہے، ایمانداری سے فیصلہ کریں، ہم ایمان کو کتنی مرتبہ چیک کرتے ہیں؟ آپ گھر جا کے دیکھیے گا کتنی مرتبہ ہم نے ٹیسٹر لگا کے چیک کیا ہے۔
موٹر سائیکل سٹارٹ نہ ہو تو ہم اس کے ٹینکی کو ہلا کے دیکھتے ہیں اس میں پیٹرول ہے کہ جب ہمارے ایمان کی ٹینکی خالی ہوتی ہے تو ہم نے کبھی ہلا کے چیک کیا کہ یار میرا ایمان کتنا باقی ہے؟ کبھی دھیان ہی نہیں کیا. جس طرح ڈیلی بیسس پر، پھر سن لیں، جس طرح ڈیلی بیسس پر اپنے مسواک کرنا یا پیسٹ کرنا ضروری ہے، اسی طرح ڈیلی بیسس پر ایمان چیک کرنا بھی ضروری ہے، پھر ایمان بچے گا. کبھی ہمارا ادھر دھیان ہی نہیں گیا. اور ایک بات یاد رکھیں، ایمان ہی تو ہے جو ہمارے پاس ہے، باقی ہے کیا؟ صحیح کہہ رہے. ایمان کی بیس پر سارے فیصلے ہیں نا. کوئی بات میں گزارش کرتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا سارے یہاں پر، یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی. اللہ رب العالمین کی شان کریمی یہ ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، حدیث پاک ہے یہ، اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. جو اللہ کا دوست ہے، کون ہے جو اللہ کا دوست ہے؟ یہ تقریباً میں حدیث پاک ہر مرتبہ آپ کو سناتا ہوں. جو اللہ کا دوست ہے، کون؟ اللہ کا دوست. اب میں آپ سے پوچھوں نا اللہ کا دوست کون ہے، تو آپ بہت ساری نشانیاں بتائیں گے. بڑے بال ہوں گے، زلفیں رکھی ہوں گی، سفید کپڑے ہوں گے، داڑھی مبارک رکھی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، بہت ساری قصے کہانیاں سنا دیں گے. ایسا ہوگا اللہ کا دوست. ایسا نہیں ہے. کون اللہ کا دوست ہے؟ میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جس سے پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. کون پیار کرتا ہے؟ اللہ جس سے پیار کرتا ہے. ایک ہے اللہ سے پیار کرتے ہیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتا ہے. دونوں باتیں علیحدہ علیحدہ ہیں. اللہ سے تو سبھی پیار کرتے ہیں، اللہ جس سے پیار کرتا ہے. ہائے ہائے، پتہ کس سے؟ فرمایا اللہ جس سے پیار کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. اس کو پتہ چلے سی وہاں دین کی باتیں ہو رہی ہیں، بھاگتا بھاگتا اللہ وہاں پہنچ جاتا ہے. اللہ جس سے پیار کرتا ہے، اللہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے کرام. اللہ جس سے پیار کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا. اللہ جس سے پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار کی نشانی کیا ہے؟ سنو ذرا. فرمایا کریم آقا علیہ السلام، جیسے ابھی آپ سارے بیٹھے ہوئے تھے، مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، حلال کمائی کے بارے میں بیان کر رہے تھے. سنیں ذرا نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا، پتہ ہے کیا ہوا؟ سنو ذرا. اللہ کا دوست کون ہے؟ اللہ کا دوست کون ہے؟ سنیں ذرا اللہ کا دوست کون ہے. حدیث پاک سنیں. میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ محنت کر کے کمائی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ محنت کر کے اپنے بچوں کے لیے اپنے کام پر جاتا ہے، ایمانداری سے نوکری کرتا ہے، ایمانداری سے کاروبار کرتا ہے، کمائی کر کے لے کے آتا ہے. کیا کرتا ہے؟ پھر بولیں محنت کر کے. آپ کی توجہ میری طرف ہے؟ جی. جو محنت کر کے کمائی کر کے لے کے آتا ہے. فرمایا الکاسب حبیب اللہ. کیا فرمایا؟ القاسم حبیب اللہ. الکاسب حبیب اللہ. کون اللہ کا دوست ہے یہ سنو ذرا. یہاں کیا جی جو بڑے بال رکھے ہوئے ہیں، جس نے انگوٹھیاں زیادہ پہنی ہیں، جو ننگا ننگا پھرتا ہے، ایسا نہیں ہے. سنو حدیث پاک کیا کہہ رہی ہے. فرمایا جو محنت کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنے کام کے لیے، اپنی روزی کے لیے، اپنے رزق کے لیے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے. حلال کمائی کما کے لانے والا اللہ کا دوست ہے. ہم ننگے تڑکوں کو اللہ کا دوست سمجھ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جس نے زیادہ انگوٹھیاں پہن لی ہیں وہ اللہ کا دوست ہے. ہمارے مسلک کو سب سے زیادہ تباہ کرنے والے 4 بندے اس کے ساتھ اگر چلنا شروع ہو جائیں تو وہ پیر بن جاتا ہے، اور 4 بندے جمع ہو جائیں تو وہ تنظیم بنا لیتا ہے. جب تک میرے ہاتھ نہیں چومیں گے نا اس وقت تک مجھے سکون نہیں ملے گا. اس میں بھی ایک عجیب کرائٹیریا رکھ دیا، جو ہاتھ چومے وہ مومن ہے، جو نہ چومے وہ کافر ہو گیا. کیا ہو گیا یار؟ پتہ ہے میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ حیران ہوں گے میری بات سن کے. صحابہ اکرام تشریف فرما تھے. کون؟ صحابہ کرام. ہاں، جتنی باتیں بتا رہا ہوں یہ ریکارڈنگ ہے، جا کے چیک کر لینا. صحابہ اکرام تشریف فرما تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ نوجوان قریب سے گزرا، جوان تھا، مطلب وہ بیٹھ کے دین کی باتیں نہیں کر رہا تھا، صحابہ بیٹھ کے دین کی باتیں کر رہے تھے. جب وہ قریب سے گزرا نا تو صحابہ کہتے ہیں یار کیا خوب بات ہے،
اگر یہ بھی بندہ دین میں ہوتا کیا ہوتا؟ وہ اپنی دنیا کمانے جا رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ دنیا کمانے جا بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے رزق کمانے. جب قریب سے گزرا تو صحابہ فرماتے ہیں کیا خوب بات ہے یار، یہ بندہ بھی کبھی دین میں ہوتا. اب کیا کہ وہ بندہ چلا گیا. کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے. میں صحابہ کیا فرما رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ گزر رہا تھا نا، ہم کہہ رہے تھے کاش یہ بھی دین میں ہوتا. پتہ ہے میرے نبی لاجپال نے کیا فرمایا؟ آئے سنیں اور ایمان تازہ کریں. فرمایا صحابہ اگر وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، تو سمجھ لو وہ دین میں ہی ہے. سبحان اللہ سمجھ لو وہ دین میں ہی ہے. سبحان اللہ. حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے. خالی تسبیح پھیرنا عبادت نہیں ہے. خالی ٹوپی پہن کے اور پیروں کی طرح چلنا عبادت نہیں ہے. آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں، 4 بندے آگے اور 4 بندے پیچھے اور جناب چل رہے ہیں، پیر صاحب اور جناب دم دمت کے اندر ہو رہا ہے اور لوگ آ رہے ہیں اور چڑھاوے دے رہے ہیں. اس کا نام کوئی عبادت نہیں ہے. پنجابی کی ایک بات ہے، ایک شاعر نے کہتے ہیں کہ عملاں تے ہونے نے نہ بیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. بے شک. ہاں، پیر صاحب، فلاں صاحب، ڈمکان صاحب، چوئی صاحب، شیخ صاحب سب لائن میں لگے ہوں گے. جس کے عمل اچھے ہوں گے وہی اچھا ہوگا. 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون بندہ ہے جس کی دعا قبول ہوگی، ہمیں اس کی نشانی بتائیں. کون ہے بندہ جس کی دعا قبول ہوگی؟ کون بندہ ہے جس کو ہم اللہ کا کامل بندہ سمجھیں، اللہ کا نیک بندہ سمجھیں؟ پتہ ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تقوی میں اچھا ہے اس کی دعا قبول ہوگی. ہاں، بڑے والوں کی نہیں، انگوٹھیاں جھوٹیاں پہننے سے نہیں، جبے شبے پہننے سے نہیں، اپنی شکلوں کو پیروں کی طرح بنا کے گھومنے پھرنے سے نہیں. یہاں تو ہاتھ نہ چومے تو ہم اس کو مسلمان ہی نہیں کہتے. یہاں تو چڑھاوا نہ دے تو اس کو مسلمان ہی نہیں کہہ رہے ہم. جبکہ ایک اور بات یاد رکھیں، پیر یعنی جو شیخ کامل ہوتا ہے. پیر، ایک بات اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں، پیر کا تو کام ہی دینا ہے، لینا تو اس کا کام ہی نہیں ہے. یہ تو کرائٹیریا غلط ہو گیا. چلے میں کوئی لاجیکلی بات بتاتا ہوں. ایک بندہ ہے نا، پیر صاحب نے اس کے لیے دعا کر دی، اب اس کی لہر بہر ہو گئی. کیا ہو گیا؟ لہر بہر ہو گئی. اس کو مال شال مل گیا، دکان اچھی مل گئی، کاروبار اچھا مل گیا. اب پیر صاحب اس کو کہتے ہیں دیکھو یار میں نے تیرے لیے دعا کی تھی، اللہ نے تیری بازو پکڑ لی، اب تو مجھے پوچھتا ہی نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ پیر کہہ رہے ہیں. پیر صاحب کہہ رہے ہیں. آپ ایک نا دیکھیں، آپ ایک پیر صاحب سے وابستہ ہے، آپ کو یہ کنفیوژن کلیئر ہونی چاہیے. ہمارے مسلک میں سب سے بڑی ٹینشن یہ پیدا ہو گئی ہے. اب کیا وہ ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی نا. اب پیر صاحب نے کہا لو میں تیرے لیے دعا کی تھی، اللہ نے تیری لہر بار کر دی، اب تو مجھے لکھتی نہیں کراتا، میں نے تجھے اللہ سے دلایا. پیر صاحب کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے دعا کی، اللہ نے تیری لہر بار کر لی، اب تو مجھے پوچھتا ہی نہیں ہے. یہ کتنی بڑی بیوقوفی. لاجیکلی بات سمجھیں. دیکھیں، میں کسی کو اللہ تعالیٰ سے دلاؤں کہ اللہ تو اس کو دے دے، اللہ میرے کہنے پر اس کو دے دے، پھر کتنی بڑی بیوقوفی ہے. میں پھر پہلے میں اللہ سے اس کو دلاؤں پھر اس سے میں مانگوں. ہے پاگل پن بھئی. اگر اللہ تعالیٰ میری دعا سے اسے دے رہا تو میری دعا سے مجھے کیوں نہیں دے رہا؟ اور اچھا اگر مجھے نہیں دے رہا تو یہ بہت بڑی حکمت ہوگی، پھر تو بات ختم. یہ کیسی عجیب فلسفہ، پہلے اس کے دلائیں پھر خود لیں. پاگلوں والی باتیں یہ. فقیر کا کام ہے دینا. کیا کرنا؟ دینا. سلطان العارفین پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جس پیر نے تانوں دنیا تے کچھ نہیں نہ دینا، انہیں آگے بھی کچھ نہیں دینا تھا. اللہ. جو دنیا میں تو کچھ نہیں دے سکتا تو اسے آگے بھی کچھ نہیں دینا. جھوٹو جھوٹ ہے سب. پیروں کا کام کیا کیا دینا؟ پیسہ، دولت؟ اور نہیں میرے بھائیوں، نہیں. پیروں کا کام ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف لے کے جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف لے کے جانا. جو کہہ لو مخلوق کو خالق سے جوڑنا. سبحان اللہ. سبحان جس کا اپنا تعلق نہیں ہو کسی کو کیا جوڑے گا؟ اللہ. یہاں کیا صورتحال ہو گئی؟ لبادہ پہن لیا اور جناب وہ چلنا ویسے شروع ہوئے، بولنے کا انداز وہ رکھ لیا. آپ یقین جانے کبھی آپ ان کو چلتے دیکھیں نا تو پتہ نہیں وہ چمک چھلو عجیب ہی شاید چل رہے ہوتے ہیں. بندہ پریشان ہوتا ہے کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ دینداری کی نشانی نہیں ہے. اللہ پیدا کرنے والے کی قسم ہے. پتہ ہے میرے نبی نے کیا فرمایا؟
میں اگر کوئی بندہ مسلمان سنو ذرا کہیں جائے اور اگر وہ کہے کہ میرے جانے پر لوگ کھڑے کیوں نہیں ہوئے تو اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھے. یہاں کھڑے نہ ہوں تو اس کو مسلمان ہی نہیں کہتے. جسے لباس سے پتا چلے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھے. ہم کیا کر رہے ہیں, کس چکر میں پڑ گئے ہیں بھائی؟ اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کرنا خالص اللہ کی رضا کے لیے, مفاد کے لیے. اس نے مجھے یہ کہہ دیا, اس نے مجھے یہ کہہ دیا, وہ یہ کہہ گیا. وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو جو مرضی کوئی کہتا رہے. جب کرنا ہی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو کسی کا کیا تعلق ہے پھر؟ صحابہ کرام کی پتہ ہے کیا شان ہے؟ ایک صحابی رسول جنگ کا اعلان ہوا. کیا ہوا؟ جنگ کا اعلان. جنگ کا اعلان ہوا. کیا ہوا؟ جنگ کا اعلان. جنگ کے دوران بازو کٹ گئی. اب بازو کٹ گئی, وہ تھوڑا سا وہ جو کھال جو ماسک تھا تھوڑا سا جڑا رہ گیا, تھوڑی سی جڑا رہ گیا, وہ لٹک رہی تھی بازو ایسے کر اور آ کے بیٹھ کے درد ہو رہی تھی. دوبارہ اعلان جہاد ہو گیا. اللہ تکلیف آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو انگلی کٹ جائے تو کیا ہوتا ہے, ذرا سی چھری لگ جائے, بلیڈ لگ جائے تو کیا ہوتا ہے. بازو کٹ گئی, تکلیف ہے, شدت ہے, دوبارہ اعلان جہاد ہو گیا. آپ نے پتہ کیا کیا؟ آپ نے اس بازو کو ایسے لٹکایا اور اوپر پاؤں رکھ کے کھینچ دیا اس کو. میں تو مجھے جانے سے روکتی ہے. یہاں کہتے ہیں اس نے مجھے وہ باتیں کر دی, وہ مجھے ایسی ایسی باتیں کرتا ہے, اس نے فلاں نے یہ باتیں کر دی, میں کیوں جاؤں, وہ ایسی باتیں کرتا ہے, میں کیوں جاؤں. اس کا مطلب تو یہ کہ باتوں کے لیے جاتے ہو تم, اللہ کے لیے تو جا ہی نہیں رہے. اللہ اس کا مطلب ٹارگٹ پہ جاتے ہو تم, اللہ کے لیے تو آ ہی نہیں رہے. ایک اور بات یاد رکھیں, اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جب آنا تو خاموش مست ہو کے ہو, کسی سے کوئی غرض نہیں. اللہ تو راضی ہو جائے بس. جب وہ راضی ہو گیا نا تو ساری باتیں ٹھیک ہو جائیں گی. جی. میں نے آپ کو یہ بات اس لیے گوش گزار کی ہے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. آپ ایک جگہ پر آ کے بیٹھتے ہیں, ایک بندے نے اپنا گھر دیا بھائی یار. اس دور حاضر میں تو کوئی 2 منٹ کسی کو نہیں بیٹھنے دیتا بغیر کام کے. ایک بندے نے آپ کو اپنا گھر دیا ہے, آ کے بیٹھو یار. کتنے بڑے کرم کی بات ہے. یہ بھی کرم دیکھے نا کیسا کمال, اس نے گھر ہی دیا, جاؤ جا کے بیٹھو جب تک میں کہوں گا بیٹھے رہو, نہیں کہوں گا جب تک نہ اٹھو. کتنے کرم کی بات ہے یہ. اس دور حاضر میں یہی کام بڑا مشکل ہے, بہت مشکل کام ہے یہ. میری آپ لوگوں سے محترمانہ گزارش ہے کہ آپ جاتے ہیں یہاں پر, الحمدللہ یہ پروگرام ہمارا بہت اچھا ہوتا ہے, ماشاءاللہ سے سسٹم چل رہا ہے, عرصہ گزر گیا, لیکن میری آپ لوگوں سے گزارش ہے. پرابلم کب ہوتی ہے یہ بھی ذرا توجہ سے سنیں. ایک بندہ کام کر رہا ہوتا ہے نا دین کا, بیٹا جو ریگولر کام کرنے والے ہیں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں, جو ریگولر کام کرنے والا ہوتا ہے یا ریگولر آنے والا ہوتا ہے نا, ایک ایمانداری سے بات بتائیں, چور کس گھر میں جاتا ہے؟ خالی گھر میں, جس میں مال متا ہوتا ہے. اتنی سی بات ہے. آپ آ رہے ہیں نا تو آپ کے اندر ایمان کا مال ہے. کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان اس کو پتہ ہے ان کو روکوں گا نا تو میری بات بنے گی. کیوں بھلا, اس نے ایمان کے اوپر تو ڈکیتی کرنی ہے. اس نے شیطان نے پیسے پہ تھوڑی ڈکیتی کرنی ہے. کس پہ ڈکیتی کرنی ہے؟ اور تو کسی پہ ڈکیتی نہیں کرے گا. اس کو پتہ ہے یہاں جانے سے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. اور آسان کر دوں, یہ لائٹ جل رہی ہوگی, ساری جل رہی ہے نا لائٹ, یہ پیچھے ایک میٹر لگا ہوگا, ایسے ہی ہے. میٹر کے پیچھے ایک تار لگی ہوگی, ایسے ہی ٹرانسفارمر سے یا مین لائن سے, جو مین لائن سے تار لگی اس کے پیچھے ایک ٹرانسفارمر لگا ہوگا. وہ جہاں تار لگی ہوتی ہے نا, اذان سننا, تو شیطان کیا چاہے, وہ کبھی نہیں چاہے گا آپ چاہیں. تو سب سے پہلے کہاں سے آپ کو روکے گا, یہ بات توجہ طلب. توجہ سے سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے. تھوڑی سی بات ہے لیکن ایمان تازہ کریں. کیوں, وہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے, اس پہ ڈکیتی کرے. کہاں سے کرے گا؟ اب دیکھیں اس گھر کی لائٹ ہے, لائٹ لگی ہے, میٹر میں میٹر لگا ہے, ٹرانسفارمر میں وہاں ایک نا تار لگی ہوئی ہے, مین تار کے اوپر میٹر کی تار اس کے اوپر جوڑا ہوا ہے. آپ نے دیکھا کبھی کبھی اس میں سپارکنگ ہوتی ہے, ہوتی ہے. اگر مسلسل سپارکنگ ہوتی رہے تو کیا ہوتا ہے, جان کے وہ تار ادھر تو میں کیسی والے ہوتے ہیں, کے والے, تو ہمارے پنجاب میں وابڈا والے ہوتے ہیں. ان کو بلایا جانا, ان کے پاس ایک لمبا سا ڈنڈا ہوتا ہے,
ادھر کا مجھے پتا نہیں ہے، وہ دور سے اس کو مارتے ہیں یا اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس کے اندر سے سپارکنگ نکلنا بند ہو جاتی وہ جو سپارکنگ اگر ہوتی رہے تو کیا ہوتا ہے، جل کے وہ ٹوٹ جائے گا، ٹوٹنے کے بعد کیا ہوگا سارے گھر میں لائٹ چلی گئی. بس یہ بات ہے، یہ ریگولر محفل میں آنے والے اور ریگولر نعت پڑھنے والے، ریگولر بیان کرنے والے، یہ بات توجہ سے سنو، سب سے پہلے شیطان سپارکنگ کرتا ہے پیچھے، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، وہ یہ سپارکنگ ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے، سپارکنگ. چڑ 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 چڑ، سمجھ آ گئی، اس نے یہ کہہ دیا ہوگا تو اس نے بات ایسی کر دی، یہ کیا بات ہوگی، اس نے میری بے عزتی کر دی، آگے نہیں بٹھایا، پیچھے نہیں بٹھایا، پہلے نہیں پڑھایا، بعد میں نہیں پڑھایا، بیان نہیں کرایا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، میں نے اس کو بلایا تو اس نے میرا فون نہیں سنا، فلاں ہوا ڈمکاں ہوا، یہ سپارکنگ ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے، سپارکنگ. اگر کنٹرول نہ کیا تو شیطان تو چاہتا ہے کہ اندھیرا ہو، پھر جدھر مرضی ٹکرے مار دے. اور بہترین حل کیا ہے کہ جس وقت وہاں پہ سپارکنگ ہو، کسی کاریگر کو بلاؤ تاکہ وہاں پہ وہ ٹیپ لگائے یا ڈنڈا لگائے تو وہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سپارکنگ ہے نا، سپارکنگ یہ بندے کو جینے نہیں دیتی، وہ چڑ 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 چڑ، سمجھ آ گئی، کبھی بیوی کہہ رہی ہوتی ہے، کبھی بیٹی کہہ رہی ہوتی ہے، کبھی بہن کہہ رہی ہوتی ہے، کبھی ماں کہہ رہی ہوتی ہے، کبھی باپ کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی دوست کہہ رہا ہوتا ہے، کیا فائدہ ہو گیا آپ کو اتنی دیر جاتے ہوئے، کیا ملا آپ کو جاتے ہوئے اتنی دیر، کوئی اللہ تعالیٰ کا قرب ملا، اتنے بیٹھے رہے گناہوں سے بچے رہے، اتنے بیٹھے رہے اللہ کے قرب میں رہے، نبی علیہ السلام کے قرب میں رہے، دین کا درد آیا، احساس گناہ ہوا، اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوئی، آپ دیکھیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں، کس کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کی باتوں میں اتنا مزہ ہے، سبحان اللہ. جو بات کرنے لگا بڑی وزنی بات ہے، اس کی باتوں میں اتنا مزہ ہے، اس سے باتوں میں کتنا مزہ ہوگا، اللہ یہاں بیٹھ کے اس سے باتیں سکھائی جاتی ہیں، اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت سے بات کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں رونا ہے، یہ سکھایا جاتا ہے، کچھ اور نہیں سکھایا جاتا ہے یہاں پر، کوئی پیر کے ہاتھ چومنا نہیں سکھایا جاتے، میں تو سختی کرتا ہوں، پوچھیں ان سے، میں مدینہ منورہ بھی چلا جاؤں، کوئی مجھے کہتا ہے نا میں آپ کی جوتی اٹھاتا ہوں، میں کہا بالکل اٹھاؤ، اپنی مجھے دو، میری آپ لے لو، سادہ سا فارمولا ہے، میں تمہاری جوتی اٹھا لیتا ہوں تم میری اٹھا لو، بات ختم ہو گئی، تو یہاں بھی آگے پیریورٹی کرنی، کیا پاگلوں والی باتیں ہیں یار، اللہ اللہ. مدینہ منورہ میں جا کے بھی لوگ ہماری جوتیاں اٹھائیں، پاگل ہو، میں تو یہاں نہیں کسی کو اٹھانے دیتا. اصل بات یہ ہے کہ ہم دین سے جڑ جائیں، کیا کریں، دین سے جڑ جائیں. پھر اگلی بات بھی غور سے سنیں ذرا کہ کب ہم قابو آتے ہیں شیطان کے، اللہ. کہ ہم بات ہو رہی ہے دین کی اور ہم بار بار موبائل پکڑا ہوا ہے اور اس کو چیک کر رہے ہیں، اس پہ بات سن رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. رات کو میں بیان کر رہا تھا وہاں پہ، میں خود اسٹیج پر بیٹھ کے دیکھ رہا تھا، بندوں نے فون نکالا تھا، بات کرتے ہیں، ادھر قرآن بیان ہو رہا ہے، ادھر حدیث پاک بیان ہو رہی ہے، ادھر موبائلوں میں دڑا دڑ دڑا دڑ دڑا دڑ دڑا، کیا ملے گا، قرآن کو اتنا ہلکا سمجھ لیا، حدیث پاک کو اتنا ہلکا سمجھ لیا اللہ. کہ ہماری باتیں ضروری ہو گئی، ہماری کال ضروری ہو گئی، قرآن کو سننا ضروری نہ ہوا. اللہ اکبر. اللہ کا جو نظام ہے نا، اللہ بڑا غیرت والا ہے، ہمارا دین بڑا غیرت والا ہے. ایک بات ذہن میں کہ جو دین کو لفٹ نہیں کراتا نا، دین کہتا ہے چل میں نے تجھے لفٹ نہیں کرائی، بھاگ یہاں سے. اور بات سنیں تاکہ ایمان ہمارا بچا رہے، سننا ذرا بات کو توجہ سے، ہم شیطان کے قابو کا بات کریں، مثالیں دے کے سمجھاتا ہوں تاکہ بات یہ چڑچڑی والی بات یاد رکھنی ہے. بات سمجھ آ گئی کہ جب جہاں سے روشنی ملے گی وہاں سے وہ آپ کو کٹ آف کرے گا، بس اس کو پتا ہے اس کی تار یہاں سے کٹ گئی، اندھیرا ہو جائے گا، جدھر مرضی اس کو لے جاؤ. سب سے پہلے بدگمانی پیدا کرے گا دینداروں کے بارے میں. بدگمانی کا پہلا سٹیپ ہی یہ ہے، مجھے پیچھے کر دیا، اس کو آگے کر دیا، اس کو پیچھے کر دیا، اس کو آگے کر دیا، یہ بدگمانی سب سے پہلی ہے. یہ وہ بات ہے جو اللہ رب العزت کے قریب نہیں ہونے دیتی. اللہ فرماتا ہے اچھا مجھے پتا ہے کہ آگے کس کو کرنا ہے، زیادہ نہ پڑھنا. پھر اگلی بات، اتنی دیر ہو گئی ہے، یہ تو ہر دماغ میں آتا ہے، اتنی دیر ہو گئی کہ لفظ آتے جا کے، اتنی دیر تو ہو گئی جاتے ہوئے. یار میرے بھائی ایک بات کو یاد رکھو، میں نے پہلے بتایا اگر آپ کی گاڑی میں پیٹرول نہ ہوتا آپ آتے،
पेट्रोल डला तो आप आए हैं, मोटरसाइकिल में पेट्रोल ना होता, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके दिल में दीन की मोहब्बत डाली है तो आप आए, वरना नहीं आते आप। सुभान देखिए आप बात यहाँ से सुन के जाते हैं, जब भी हफ्तावारी इज्तिमा में आते हैं, कम से कम जिना नहीं करते, शराब नहीं पीते, झूठ नहीं बोलते, गलत बयानी नहीं करते, ईमानदारी से काम करते हैं, कोई ना कोई दीन की बातें मिलती रहती हैं। बंदा चलो जो बात समझ में आ जाए ना वही करता है, चलो यार कुछ ना कोई तो समझ आया ना। देखे ना, हमने बैटरी मोबाइल की बैटरी डेड होगी तो चार्जिंग पे लगा के हम बार बार देखते हैं कितने % हुई है, ऐसे ही आज आपने जब यहाँ से महफिल खत्म हो घर जाते हो चेक करना है कि मेरी ईमान की बैटरी चार्ज हुई है कि नहीं हुई, कितने % होगी, पहले कितनी थी अब कितनी हुई है। मतलब तो इसमें है ना, महफिल में आने का फायदा तो फिर है ना कि हमारे ईमान की बैटरी चार्ज हुई है कि नहीं हुई। मैंने आपको ये बातें क्यों गोशगुजार की है कि जब शैतान किस वक्त काबू करता है बंदे, आप देखते होंगे अक्सर शिकारी जब शिकार करने जाता है तो जानवरों से पकड़ा नहीं जाता, ऐसे ही होता है, देखते हैं आपके नहीं जानवरों से। तो शिकारी क्या करता है, सबसे पहले उसको जख्मी करता है, किसको, शिकार फिर उसको पकड़ना आसान होता ऐसा ही है। ये कोई फलसफे वाली बात तो नहीं। नहीं सबसे पहले क्या करता है उसको जख्मी करता जब जख्मी हो जाए तो फिर वो भाग सकता नहीं है पहले शिकारी को भाग के उसके पीछे जाना पड़ता है, जब शिकार जख्मी हो जाए तो शिकारी आराम आराम से जाता है, ऐसा ही है। शिकारी क्या करता है, उसको पता अब ये भाग सकता नहीं है। ये बात तो समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही, आपकी तवज्जो मेरी तरफ है। जी जी शिकारी हमेशा हमेशा कब शिकार को पकड़ता है, पहले उसको जख्मी करता है। ये बात गलत तो नहीं, नहीं ऐसा ही है। ये बात अपने ज़हन में रख लें सारी उम्र के लिए। शैतान सबसे पहले हमें क्या करेगा, दीन से दूर करके ना दुनियावी मसाइल में परेशान करेगा। बीवी के मसले में, बेटी के मसले में, बेटे के मसले में, कारोबारी मसाइल में, नौकरी के मसले में, घर के मसले में, सेहत के मसले में, किसी न किसी मसले में उलझाएगा। जब तक वो उलझा ना ले आपको, उस वक्त तक तो उसको पता है कि ये मेरे काबू नहीं आएगा। किसी न किसी परेशानी में डालेगा, क्या करेगा, परेशानी पे जो डाल परेशानी में डाल, उसको पता है ये परेशान होकर फिर ये बकबक करेगा, टैटै करेगा, बोलेगा, उल्टी पुल्टी बातें करेगा। जब वो बकबक करेगा उसको पता होता है इसके मुंह से ये बात निकलवा दो ताकि इसका ईमान जाया हो जाए। शैतान सबसे पहले जख्मी करता है, टेंशनें देकर, परेशानियां देकर, दुख देकर, कि किसी तरीके से बंदा परेशान हो। जब परेशान होगा ना तो इसके लिए नमाज छोड़ना फिर बड़ा आसान, फिर से गुनाह करवाना बड़ा आसान, फिर से बुराई करना बड़ा आसान, क्योंकि उसका हमला होता है ना, वो पहले सबसे पहले बंदों को उलझनों में डाल देता है। ये बात अपने ज़हन में रखें, दीन से जुड़ा रहना। किससे जुड़ा रहना, दीन से जुड़ा रहना। फिर बोलें दीन से जुड़ा रहना। ये अपने बस में नहीं है, ये अल्लाह ताला के करम से होता है। आपको पहले बताया, मेरी बात समझ आ रही है जी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये मेरे सामने किताब लगा हुआ है, इसके ऊपर लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आगे लिखा है या हय्यु या क़य्यूम, उधर लिखा है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। ये एक गत्ता है, उस पे पेंटिंग की हुई है किसी, ऐसा ही है। अब कोई मुसलमान भी इस गत्ते को, इस फ्रेम को कोई नीचे नहीं गिरने देगा मुसलमान, क्यों भला? इसकी निस्बत अल्लाह ताला के कुरान से हो गई, इसको कोई नीचे गिरने देगा नहीं, अगर गिरा भी होगा तो उसको उठा के ऐसे ही बोले तो सही। मतलब आम गत्ता था, ये वॉशरूम के दरवाजे पर भी लग सकता था, ये किसी शादी हाल में भी लग सकता था, किसी क्लब में भी लग सकता था, लेकिन लगा, जब ये लग गया कुरान के लफ्जों के साथ लग गया तो इसकी निस्बत होगी कुरान के लफ्जों से। अब इसका मकाम और मर्तबा बढ़ गया, इतना बड़ा कि कोई इसको नीचे नहीं करने देगा मुसलमान। अगर देखेगा चाहे वो शराबी है, अजानी है, नमाज पढ़ता है, नहीं पढ़ता, रोजा रखता है, नहीं रखता, लेकिन वो करेगा क्या, इसको उठा के ऊपर। गलत तो नहीं कह रहा, नहीं करना भी ऐसे ही चाहिए। अब सोचें जरा, अच्छा ये गद्दा हो गया, अब इसको छोड़ दें, अब कुरान पाक के जुज़दान को ले लें जो गुलाफ होता है। जब कुरान पकड़ते हैं तो पहले किसको चूमते हैं, पहले जुज़दान को चूमते हैं, गुलाब को चूमते हैं, बाद में कुरान को चूमते हैं। आम सा कपड़ा होता है, आम कपड़ों में धुलता है, आम कपड़ों में सूखता है,
عام کپڑا جو ہوتا ہے، لیکن جو قرآن کا جزدان بن جائے نہ وہ عام کپڑوں میں دھلتا ہے نہ وہ عام کپڑوں میں سوکھتا ہے، اس کو علیحدہ ہی رکھتے ہیں. کیوں بھلا؟ اس کی نسبت قرآن سے ہوگی، اس کی عظمت بڑھ گئی. اس گتے کی نسبت قرآن سے ہوگی، اس کی عظمت بڑھ گئی. میرے بھائی سوچ، اگر تیری نسبت قرآن سے ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں تیری بھی کسی کے ہاتھ چومنے جمانے کی پھر ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ہاتھ چومنے والا معاملہ بھی بڑا ہی عجیب سا ہے. ہم یہ ہاتھ تھکے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، پاگلوں والی باتیں ہیں. چومنے والے بھی پاگل ہیں. میں آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں. یہ شرعی طور پر کوئی منع نہیں، میں نہیں منع کر رہا، لیکن عجیب بات ہے نا، پہلے دیکھو تو کس کے چوم رہے ہو یار. اللہ کوئی دیکھو تو اس قابل بھی ہے کہ نہیں ہے. اب میرے جیسے بندے کے ہاتھ چومنا، میں نے تو رات کو اتنے بڑے مجمع میں کہا تھا، میں کیا لوگ آ کے میرے ہاتھ چوم رہے ہیں، خدا کے واسطے اتنے ہاتھ اپنے باپ کے بھی چوم لو. جو کہ جتنے پیروں کے چوم رہے ہیں اپنے باپ کے بھی چومو، بیچارہ تمہارا انتظار کر رہا ہے. ماں کے بھی ہاتھ اس طرح چومو نا، مزہ تو اس میں ہے نا. پھر پیر صاحب کو پیسے دیتے جا رہے ہیں، پیسے دیتے جا رہے ہیں، ہاتھ چومتے جا رہے ہیں. ابا جی کو بھی دونا ایسے ہاتھ پیسے، مزہ تو اس میں ہے. اماں جی کو بھی دونا ایسے پیسے، ان کو بھی ایسے ہاتھ چومنا. دیکھنا تمہیں ضرورت کسی کی رہتی ہے؟ بے شک بلا شک و شبہ پیر کا ایک کرائٹیریا، اس کی ایک ضرورت ہے، وہ اس کا ایک کام ہے، اس کا ایک کردار ہے. پیر نے ہی ہمیں سمجھایا کہ یہ ماں باپ ہے اور یہ تیرا مقام ہے اور یہ پیر کا مقام ہے، اس کا آپ انکار نہیں کریں گے. لیکن پیر کے چومتے جانا اور ماں کی نافرمانی کرنا پیر کے چومنے سے کچھ نہیں پھر ملے گا. باپ کی نافرمانی کرنا، باپ کو آنکھیں دکھانا اور پیر صاحب کے ہاتھ چومنے سے کچھ نہیں پھر ملے گا. جس پیر نے تجھے سکھایا نا ماں باپ کے ہاتھ چومنا، پہلے ان کے چوم، پھر دیکھ تجھے پیر کے ہاتھ آنے سے ملتا ہے کہ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں تو ایک عجیب کرائٹیریا بنا دیا ہے. یقین جانے بڑی عجیب پریشانی ہوتی ہے. دین کے نام پر، خدا کی قسم دین کے نام پر لوٹا جا رہا ہے، عقیدتوں کے نام پر لوٹا جا رہا ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، کینہ پرور جو ہے نا، کینہ پرور کبھی لیڈر نہیں ہو سکتا. یہ بات ساری عمر کے لیے ذہن میں لے کے جائیں. جس کے دل میں بغض، کینہ، منافقت، جھوٹ، لالچ ہو، کبھی وہ لیڈر ہو سکتا نہیں. میں نے آپ کو ایک بات سنائی ہے، حدیث پاک سنائی ہے. کوئی شخص یہ سوچے وہ کپڑا لباس ایسا پہنے کہ اس کے لباس سے دیکھ کے لوگ کہیں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھے. حدیث کے الفاظ. اور کوئی یہ کہے کہ میرے آنے پر کھڑے کیوں نہیں ہوئے، فرمایا وہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. یہاں میں ایک بات بتاؤں، ناراض نہیں ہونا. ہو سکتا ہے آپ، میں تو آتا کم ہوں یہاں پر، یہاں تو نعت خواں کو بلاؤ، سب کو بات نہیں کر رہا، اور بلا کے اس کو بس سٹیج پہ نہ بٹھاؤ، ذرا پیچھے بٹھا دو تھوڑی دیر کے لیے. آپ دیکھیں تھوڑی دیر کے بعد نیچے سے کلین کالا ہو چکا ہوگا جل کے. اللہ وہ مجھے آگے نہیں بلایا، اندازہ لگا دو یار. اچھا باقی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ جاہل ہیں؟ کیا وہ عاشق رسول نہیں ہے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا وہ اللہ اس کے رسول کے پیار کرنے والے نہیں ہیں؟ تو زیادہ عاشق رسول آ گیا. اللہ کسی پیر کو بلا کے ذرا تھوڑی دیر کے لیے پیچھے بٹھا دو، نیچے کلین کالا ہو جائے گا. میں ریئلٹی دے رہا ہوں آپ کو. یہ آپ صحابہ کی شان تو جا کے دیکھیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کا اعلان کرنا شروع کر دیا. حضرت عمر نے اپنی گردن جھکا کے چھپنا شروع ہو گئے کہ میری طرف اشارہ نہ کریں. جبکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ کہاں کہ قانون آ گیا کہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ پیچھے بٹھا دیا اور جناب وہ ٹینڈا کر کے چلے گئے. پڑھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں جی لیٹ بلایا ہمیں. یہ دینداری نہیں ہے. دینداری دیکھیں نا، ایک بندہ بیان کر رہا ہے یا نعت پڑھ رہا ہے اور ایک بندہ پیچھے بیٹھ کے بیان کو سن رہا ہے یا نعت کو سن رہا ہے. کون نیک ہے؟ اوپر بیٹھنے والا نیک ہے یا پیچھے بیٹھنے والا نیک ہے؟ یہ صرف اللہ جانتا ہے. بالکل یہ کرائٹیریا میرے مالک کی بارگاہ میں ہے. اس کو پتا ہے کون اچھا اور کون برا ہے، کون نیک ہے کون نہیں ہے، صرف میرا رب جانتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے، اس کو ایک مقام ملا ہے، ایک مرتبہ ملا ہے، ایک رتبہ ملا ہے، اللہ نے اس کو عزت دیا، ہم اس کا احترام. ہاں کوئی عالم دین ہے، کوئی ایسا بزرگ آدمی ہے، محسوس کرتے ہیں یار یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، شریعت کا پابند ہے، علم والا بندہ ہے، علم والے کی قدر کرو. نہیں اس کو بٹھاؤ پیچھے. ہاں غلطی سے بیٹھ. اب تو جو صاحب علم ہوتا ہے اس کو شوق ہی نہیں ہوتا اسٹیجوں پر بیٹھنے کا. ایک بات آپ کو بتاؤں، میں اپنے شاگردوں کو یہ بات کہتا ہوتا ہوں ہمیشہ کلاس میں پڑھاتے وقت.
मैं कहता हूँ मत सोचा करो मैं स्टेज पे जाऊँ, मैं स्टेज पे जाऊंगा तो मेरी इज्जत बनेगी, मत सोचा करो। मैं तो ये मुकाम हासिल करो कि स्टेज का यार अगर ये मेरे पे आ जाए तो मेरी इज्जत बन जाएगी। स्टेज तरसे के यार ये बंदा अगर मेरे पे आ जाए तो मेरी इज्जत, स्टेज तरसे इस बात, हम स्टेज पे जाने को ना तरसे, खालिस हो जाए दीन में, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए आया करें बस, कोई किसी से तल्लक नहीं है, कोई नहीं देखता ना देखे, मेरा रब काफी है, समीम बसीर है। आप ये मत सोचें कि मैं यहाँ आऊंगा तो मेरे पीर साहब मुझे देखेंगे, यहाँ आऊंगा तो मेरा अल्लाह देखेगा, नहीं, पहले उन्होंने देखा फिर यहाँ पर आ पाए, वरना पहले उन्होंने निगाह की तो फिर आ पाए, वरना आ सकते नहीं। एक है अकीदा, एक है बदअकीदगी, बदअकीदगी छोड़ दें, अकीदत रखें बस। और हमारा सुन्नियों का तो फलसफा ही सारा अकीदत पर है। आपको एक बड़ी गहरी बात बताने लगा हूँ, मिसाल के तौर पर एक बंदा आया है, वो लेने के लिए आया है, क्या लेने आया है? फैज लेने। वो कहते यार बंदे भी मेरे पे निगाह हो जाएगी ना, मैं नेक हो जाऊंगा यार, मेरे घर के मसले हल हो जाएंगे, चल यार मेरे पे करम हो जाएगा, ये नेक आदमी है, मेरे पे निगाह कर देगा, मेरी बिगड़ी बात है। अब लेने वाला बड़ी गौर से सुनिए बात, लेने वाला लेने के लिए आया है और देने वाला देना नहीं चाह रहा। क्या? लेने वाला लेने के लिए आया, देने वाला देना नहीं चाह रहा। इसके बावजूद वो दे ना दे, लेने वाले को फिर भी मिल जाएगा। बोला देने वाली जात कोई और है, तेरी नीयत पे मैंने तुझे देना, वो नहीं देता ना दे, मैं रब तो बैठा हूँ ना तुझे देने के लिए। अगली बात, लेने वाला लेने आया है और देने वाले के पास है ही कुछ नहीं। अगली बात भी बड़ी मजेदार है। लेने वाला लेने आया कि यार चल इसकी मेरे पे निगाह हो जाएगी ना यार, मेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। लेने वाला लेने आया है, देने वाले के पल्ले कख नहीं है। अल्लाह फरमाता है कोई बात नहीं, तू आ गया ना, उसके पल्ले कख नहीं है, मैं तुझे भी दूंगा और उसको भी दे दूंगा। मंगते के सदके अल्लाह सखी को अता कर देता, मंगते के सदके अल्लाह सखी को, अल्लाह मदद देने वाला तुम्हें अल्लाह ताला की बारगाह से मांगने के लिए अपनी अकीदत को दुरुस्त रख के आओ, खुद ही फैज मिल जाएगा। हमारे सुन्नियों का फलसफा ये है, अकीदत रख के जाओ, खाली नहीं आओगे, अकीदत रख के जाओ। मेरे पीर साहब फरमाया करते थे कभी पीर खाने पे खाली नहीं जाना, खाली नहीं जाओगे कभी खाली नहीं आओगे। अब इसका फलसफा यहाँ के पीर कुछ और लेते हैं पाकिस्तान के, वो कहते हैं नहीं कुछ लेके आओ ना, बताओ लेके क्या है। वो क्या कहते थे, मेरे पीर साहब फरमाया करते थे, अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह दे, वो फरमाया करते थे अपनी ख्वाहिशात के साथ साथ ये लेके आओ कि अल्लाह मैं अपने पीर खाने पे जा रहा हूँ, मुझे अपना और अपने नबी का कुर्ब अता कर दे। आप फरमाते थे जब वापस जाओगे तो खाली नहीं जाओगे, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत लेके जाओगे, वहाँ की छोटी सी बात भी तुम्हारे अंदर मोहब्बत रसूल पैदा कर देगी। यहाँ तो बड़ी अजीब सूरत हाल है, मतलब कि वो ऐसा लिबास पहन लिया, पता नहीं, पर अल्लाह ताला सब पे अपनी करम नवाजियाँ फरमाए। मैंने बड़ी सख्त बातें की हैं आपसे, बड़ी सख्त बातें की, लेकिन मैंने अपनी कब्र में जाना, अल्लाह की कसम, आपने अपनी कब्र में जाना। क़यामत वाला दिन होगा ना, मेरे करीम लाजपाल आका इस्लाम की बारगाह में बैठे होंगे ना, तो जो बंदा सच बयान करने वाला बस वही पार होगा तो अल्लाह की रहमत से, फिर भी जितना मर्जी सच बोले अल्लाह की रहमत के साथ होगा। लेकिन गेम खेलने वाला, एक और भी बात याद रखें, दीन के साथ गेम खेलने वाला कौन? चक्कर देने वाला, दीन को चक्कर देने वाला। बात समझ आ गई जी? फिर बोले दीन से दीन का चक्कर देने। आपको पता है पानी कौन? पानी मरे हुए बंदे को ज्यादा देर अंदर नहीं रखता, पता है आपको जी? बंदा मर जाए तो पानी ज्यादा देर अंदर नहीं रखता। नहीं समझ आ रही जी? उसको क्या करता है? ऊपर। ये पानी की शान है, पानी को पता है ये मर गया है यहाँ, कैसी बात है, ना उसके कान, ना उसके हाथ, ना उसके पैर, ना अकल, ना शऊर, ना समझ। पानी को पता है कि ये मर गया है, मरे हुए को कभी अंदर नहीं रखता। पानी मुर्दा को अंदर नहीं रखता, निकाल के फेंक देता है। और दीन भी कभी मुर्दा को अंदर नहीं रखता, उठा के बाहर फेंकता। चल तू
मेरे साथ मुर्दा होके बातें करता है, नीयत तेरी कुछ और है और कलाम तेरा कुछ और है, चल बात निकल जा। अल्लाह ऐसे बंदों को दीन से निकाल देता है। और जो दीन के साथ भला करे, खुदा की कसम, दीन के साथ भला करे, जो दीन के साथ भला करे, दीन कभी उसका उधार ही नहीं रखता। दीन उधार ही नहीं रखता। दुनिया में मरने से पहले उसका उधार चुकाता है दीन। मरने के बाद तो मिलेगा ना, मरने से पहले पहले उसका उधार चुकाता दीन। कहता तूने मेरे से भला किया, तेरे मरने से पहले तेरे साथ भला हो जाएगा। और जिसने दीन से चाल चली, दीन कहता तेरे मरने से पहले तेरे से चाल चली जाएगी, तू दीन से निकल जाएगा। ये दीन किसी के बाप की जागीर नहीं है, ना दीन किसी का मोहताज है। हम सब दीन के मोहताज हैं। दीन से चक्कर नहीं देना चाहिए। लिबादा कुछ और ओढ़ के किरदार कुछ और अदा करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। और थोड़े तरीके हैं दुनिया में कमाने के, थोड़े तरीके हैं और दुनिया में कमाने के। लिबादा दीन का ओढ़ के और फिर गेम खेलनी, ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पर आपके इस इदारे में तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से ऐसा नहीं होता, मेरे अल्लाह के करम से ऐसा नहीं होता, और इंशाल्लाह होगा भी नहीं। जिस दिन होगा ना तो उस दिन मेरे पास 2 इख्तियार हैं, आप लोगों के लिए नहीं, जो बयान करने वाले हैं सिर्फ उनके लिए 2 इख्तियार हैं। एक है बातों से समझाना, एक है मेरी उम्र के जितने बाप बैठे हैं यहाँ पर, मेरी उम्र के लोग हैं, उनका एक और भी फार्मूला है। वो बातों से भी समझाते हैं और लातों से भी। आई समझ। पुराने वालिद जितने भी हैं वो बच्चों को बातों से भी समझाते थे और लातों से भी, जूतों से भी समझाते। जो दीन को ना समझे ना, जो एक है अवामुन नास, उसकी बात नहीं हो रही, नहीं, उसकी बात हो रही, इसकी जिम्मेदारी है, इसके जिम्मे में है। और 100% बात है, बंदा दीन से ही समझ आता है। खुदा की कसम, मैं आपको नेक जगह पर बैठ के कह रहा हूँ, आप दीन से इतना भला कर जाएं कि आप जा रहे हैं ना तो कोई बंदा परेशान है तो आप उसको गाड़ी में बिठा के आगे छोड़ दें, लो दीन से भला हो गया। अल्लाह इसको कभी जाया नहीं होने देगा, जाया नहीं होने देगा। किसी गरीब आदमी के साथ आपने भला कर दिया, कभी जाया नहीं होने देगा अल्लाह इसको, कभी नहीं जाया होने देगा। मैंने आपको ये सारी बातें इसलिए गोशगुजार की हैं, बड़े अरसे बाद यहाँ पर आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, ये खास मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की खास निगाह करम है, अल्लाह ताला की खास रहमत है। यहाँ ये सारे साथी बैठे हुए हैं, सफ़ेद, इनके चेहरों पर दाढ़ी मुबारक है। जब मैं आता था अभी इनकी दाढ़ियाँ काली होती थी, आज देख लें मेरी भी सफ़ेद हो गई और इनकी भी सफ़ेद हो गई। मैं कल इन साथियों से कह रहा था कि यार नौजवानों को ज़्यादा शामिल करो, बुजुर्ग तो इनकी बरकतें हैं। जिस बाग का माली कौन, माली, फिर बताएं, बाग का माली, समझते हैं? जी जी, हिफाजत करने वाला ना, याद रखें इस बात को। जिस बाग का माली अपने बाग को उजड़ता देखे और उसकी पनीरी का ख्याल न करे, पनीरी पता है किसको कहते हैं जी? वो एक होते हैं बड़े पौधे, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको ला के फिर दूसरी जगह लगाते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, उसको पनीरी बोलते हैं जी। जो माली अपने बाग की पनीरी का ख्याल न करे, उसका बाग उजड़ जाता है। अगर हमारे साथ छोटे बच्चे, नई नस्ल, यंग जनरेशन शामिल नहीं हो रही तो ये एक वक्त पर बाग उजड़ जाएगा। लेकिन अल्लाह की शान करीमी ये उजड़ने नहीं देता। हम नहीं काम करेंगे, अल्लाह जो काम कर रहा है उसके पास भेज देगा लोगों को, हमारे पास नहीं फिर भेजेगा। वो जो काम कर रहे हैं वो उसके पास भेजेगा। तो अल्लाह ताला का ये कर्म खास है, अल्लाह ताला की ये रहमत है, अल्लाह ताला की ये नेमत है कि आप लोग सब यहाँ बैठते हैं, आते हैं। अल्लाह ताला आपको इस्तकामत में रखे, नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में रखे। अल्लाह ताला आप सबकी नस्लों की खैर करे। क्या कहा मैंने? नस्लों की खैर, नस्लों की खैर करे, नस्लों। एक है औलाद के लिए दुआ मांगना। मैंने मदीना मुनव्वरा से ही बात की कि अल्लाह तो मेरी औलाद को नेक बना दे, ये तो छोटी दुआ है। क्या है? छोटी। हमने औलाद, मैंने दुआ मांगी अल्लाह तो मेरी औलाद को नेक बना दे, चलो जी अल्लाह ने मेरी औलाद नेक बना दी। अब औलाद कितने साल और जिंदा रहेगी? 100 साल रह लेगी बस, उसके बाद फिर ये नहीं दुआ करनी, कहना अल्लाह मेरी नस्लों को नेक बना दे, कयामत तक आने वाली। हम मर भी जाएं, औलाद 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 औलाद, ओ
कब क़यामत आएगी, सुभान अल्लाह, क़यामत तक आने वाली नस्लों को नेक बना दे। आमीन। अल्लाह मेरी नस्ल में से कोई गुस्ताख ना आए, आमीन। अल्लाह मेरी नस्ल में से अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत करने वाले। जब ये दुआ कर देंगे तो दुआ तो ये भी उसी ने कबूल करनी है, अल्लाह, और दुआ वो भी। अब कोई बंदा मेरे पास आता है, कहता है पीर साहब मेरे लिए दुआ करो यार, पाउंड निकला है मेरा। अल्लाह, मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता यार देखिए अल्लाह, मैं दुआ कर देता हूँ मिसाल के तौर पर, अल्लाह कबूल कर लेगा, तेरा पाउंड निकल आएगा। कहता फिर मेरी ऐश हो जाएगी। मैं क्या, नहीं, मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह तो अपने खजाने से दे दे। ये भी उसी ने कबूल करनी है और वो भी उसी ने कबूल करनी है। वो देगा तो कभी खत्म नहीं होगा, ये तो फिर खत्म हो जाएगा। तो बड़ी दुआ करनी चाहिए ना, एक लिमिटेड हद तक क्यों करनी चाहिए? अल्लाह ताला तो देने वाला बेनियाज है, वो देने पे आएगा तो बात ही कुछ नहीं है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, नबी पाक के अल्लाह मोहब्बत अता फरमाए। आप लोग बड़े ज़ौक़ से आते हैं, शौक़ से आते हैं, मैं आप लोगों के लिए दुआगो भी हूँ। मेरी बात बुरी लगी है तो माफ़ी दे दें, अगर अल्लाह उसके रसूल की बात बुरी लगी है तो फिर ईमान की हिफाजत करें। खालिस होके आए, कभी खाली नहीं जाएंगे, खुदा की कसम। खालिस अल्लाह की रज़ा की, कोई लालच, कोई तमाम, कोई कुछ नहीं। ये बात ज़हन में रखें, आज भी और 10 साल बाद यहाँ पीर कोई नहीं बनेगा। ओके, दीनदार बने, क्या बने, दीनदार, आलिम बने, मुबल्लिग बने, दीन का दर्स देने वाले बने। ये है हकीकत। अगर दीन का काम ही नहीं किया तो खिलाफतों को दे के क्या करेंगे? क्या है खिलाफतें? जगह जगह खलीफे बने हुए हैं, इतनी मोहल्ले में परचून की दुकानें नहीं, इतनी पीरों की दुकानें हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ आपको? जी, 2 नंबरों की बात करो, 1 नंबर की बात नहीं कर रहा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आप दीन के लिए आते हैं, अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत में रखे, दीन से अल्लाह आपको जोड़े रखे, अल्लाह ताला आपकी नस्लों की खैर करे, औलादों की खैर करे। जो भी आपके मन में मुराद है, आप दीन के लिए आते हैं, मेरा अल्लाह आपकी कामयाबी देगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना जिक्र और दुआ, पहले जिक्र करें।